ارے کہاں سر، ایسی لڑکیوں کے پاس بہت سارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ تو اب مزے سے اتنے اچھے آفس میں جاب کرتی ہے، یہ بڑی سی گاڑی صبح اسے آفس لے کر جاتی ہے اور شام کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑتی ہے۔ نوکری کے لیے تو خوار مجھ جیسی معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں زمانے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ احمد آگے کو ہو کر بیٹھا اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ لیکن اسے اتنی جلدی اور اتنی اچھی جاب ملی کیسے؟ احمد کے اندر تو جیسے کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ اس نے ضرور آپ کو تو بتایا ہی ہوگا۔ سر، وہ مجھے کچھ کیوں بتائے گی؟ میری تو اس سے بات بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نئی جاب کی خبر تو سارے محلے میں ہی پھیلی ہوئی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں سر، اس جاب کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ انٹرویو دینے گئی تھیں، لیکن وہاں مجھے ریجیکٹ کر کے اسے سلیکٹ کر لیا گیا۔ شائستہ کے لہجے میں جلن محسوس کر کے اسے اپنا کام مزید آسان لگا۔ آپ واقعی بہت معصوم ہیں۔ اس نے آپ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ اس نے نہ جانے آپ کے بارے میں ایسا کیا کہا کہ آپ کو ریجیکٹ کر کے اسے سلیکٹ کر لیا گیا۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو اس جاب کے لیے آپ زیادہ سوٹیبل تھیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ احمد کا ہمدردی بھرا لہجہ سن کر اسے اپنا آپ مظلوم سا لگنے لگا۔ ذرا سوچیں، اگر عنایا آپ کا حق نہ مارتی تو آج آپ ٹھاٹھ سے بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر آفس آتی جاتی، لیکن افسوس آپ نے تو اپنا حق پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے چہرے پر ملال، غصہ اور افسوس کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ تیر بالکل نشانے پر جا لگا تھا۔ سچ پوچھیں تو میں آپ کی جگہ ہوتا تو اپنا حق واپس لینے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا، لیکن اب میں کروں بھی تو کیا کروں؟ اس کے آفس جا کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ شائستہ کو اب صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا اندازہ ہوا۔ آفس نہیں جا سکتی لیکن اس کے گھر تو جا سکتی ہیں نا۔ احمد کے جلدی سے بولنے پر شائستہ نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر؟ اس کے گھر جا کر میں کیا کروں گی؟ اور اب تو ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی ہے۔ احمد نے ضبط سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت صرف عنایا سے بدلہ لینے کے لیے شائستہ کے سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ ایک وہی تھی جو عنایا کے متعلق تمام معلومات اسے فراہم کر سکتی تھی۔ بریک کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ چند ٹیچرز ارد گرد بیٹھی تھیں، وہ بھی جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ مس شائستہ، عنایا نے اسکول میں میری ریپوٹیشن خراب کی اور آپ کی جاب چھین لی۔ ہمارے ساتھ غلط کر کے وہ کیسے اتنی آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 22۔ چلے اب تھوڑا سا ولاگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے چاند رات کو بازار کی رونق نہیں دیکھی تو کیا ہی دیکھا۔ ویسے تو میں نے عید کی ساری شاپنگ کر لی تھی، لیکن چوڑیاں اور مہندی کی خریداری میں ہمیشہ چاند رات کو ہی کرتی ہوں۔ اسٹالز میں تو ایک سے بڑھ کر ایک چوڑیوں کے ڈیزائن موجود تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیری چوڑیاں کس قدر ٹرینڈنگ پر ہیں۔ اس بازار پر راؤنڈ اباؤٹ 500 کی کشمیری چوڑیوں کا ایک سیٹ تھا۔ آپ بتائیں آپ کے بازار میں کشمیری چوڑیوں کا کیا ریٹ چل رہا تھا؟ لاہور میں تو چاند رات کو بارش ہو گئی تھی۔ آپ کے شہر میں کیسا موسم تھا؟ بہرحال گھر آ کر میں نے مہندی لگائی، شیر خورمہ بنانے کی تیاری کرنی تھی، لیکن افسوس گیس چلی گئی، اس لیے میں نے صبح اٹھ کر ہی شیر خورمہ بنایا۔ آپ بتائیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اگر آپ نے اب پڑھنا شروع کیا ہے تو اسٹارٹ سے پڑھیں تاکہ آپ کو اسٹوری سمجھ آئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔